اس سورت کا نام ہے سورہ لہب۔ اصل میں اس سورت میں ابو لہب کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور ابو لہب کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا ابو لہب، بالکل سگا چچا۔ جب حضور کی پیدائش ہوئی، یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ آدمی کتنا بدلتا ہے، اور حالات کہہ لو، سمجھے، زمانے کے حوادث، زمانے کے حالات آدمی کے اندر کیسا انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ جب حضور کی پیدائش ہوئی تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، بھئی حضور اپنی ماں کے حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے، اور اللہ کے نبی کے والد کا انتقال حضور کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر ہماری اور آپ کی بھاوج بیوہ ہو اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو تو پورے خاندان کی ہمدردی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے نا، نہیں ہو جاتی؟ پورے خاندان کی، اور جو سگے بھائی ہیں ان کی تو ہمدردی ہو ہی جاتی ہے۔ لوگ دعا بھی کرتے ہیں کہ بھائی اللہ اس کو ایک بچہ دے دے بیچاری کو۔ تو چونکہ حضور کی والدہ بیوہ تھی، اس وجہ سے سارے خاندان کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اور حضور کی پیدائش کی اطلاع جس باندی نے ابو لہب کو دی، اس باندی کا نام تھا سویبہ۔ اس باندی کا نام کیا تھا؟ سویبہ نام تھا۔ تو ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں اسی باندی کو آزاد کر دیا کہ تو نے مجھے میرے بھتیجے کی پیدائش کی خبر دی ہے، اتنی بڑی خوشخبری تو نے مجھے دی ہے، جا تو آزاد۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ زمانہ گزرتا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے، یہاں تک کہ حضور بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، یہاں تک کہ حضور کی عمر شریف 40 سال کی ہو گئی، اور آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بس جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو پھر ابو لہب کے دل میں حضور کی جو محبت اور شفقت تھی وہ ساری نکل گئی، وہ ساری محبت دشمنی میں تبدیل ہو گئی، ساری کی ساری محبت دشمنی میں تبدیل ہو گئی، اور یہاں تک کہ حضور کے ساتھ دشمنی کرنے میں ابو لہب نے اول مقام پایا، یعنی حضور کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ اتنا بڑا دشمن بنا ابو لہب حضور کا کہ اللہ کے نبی لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، سمجھے، اللہ کے نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور یہ کمبختی مارا ساتھ چلتا تھا اور یوں کہتا تھا جھوٹا ہے، لوگوں اس کی بات میں نہ آؤ، توبہ، اس سے بڑی بدبختی ہو سکتی ہے؟ یعنی کتنی بڑی بدبختی، اللہ کے نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کلمے کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹا، اس کی بات میں کوئی نہ آئے، اتنا بڑا دشمن ہو گیا۔ اور مذاق کیا کرتا تھا حضور کا، یوں کہا کرتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت ہے، جنت میں حور ہے، جنت میں پھل ہیں، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، تو اپنے ہاتھوں کو ایسے کرتا تھا، دیکھو ایسے اپنے ہاتھوں کو ایسے کرتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ کمبختی مارو، تمہارا ناس ہو، تمہارے ہاتھوں میں بھی کوئی جنت کا پھل آیا یا نہیں؟ تمہارے ہاتھوں میں تو آج تک، تم میں تو آج تک جنت کا کچھ نہیں آیا، تم کو تو کچھ نہیں ملا، یہ میرا بھتیجا جو کچھ کہتا ہے، تبن لکا، یوں کہا کرتا تھا۔ اتنا بڑا دشمن تھا، یعنی مذاق کرتا تھا۔ اور اللہ اپنے کسی نبی یا اپنے کسی ولی کی گستاخی بالکل بھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اپنے کسی نبی یا ولی کی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ
نبی کو اس نے تبن لکا کہا، سورت اتری اس میں اللہ نے اس کو بد دعا دی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب تیرا ناش ہو جائے، ابو لہب کا ناش ہو جائے، و تب، اور اس کا ناش سمجھو ہو ہی گیا، وہ مٹ ہی گیا، وہ برباد ہو ہی گیا۔ پہلے بد دعائیہ جملہ ہے اور پھر خبر دی گئی، پہلے کہا گیا کہ ابو لہب برباد ہو، و تب، بلکہ وہ برباد ہو ہی گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کی بربادی میں کوئی شک ہے ہی نہیں جو نبی کو ستاتا ہو، سمجھے؟ جو آدمی نبی کو ستاتا ہو، اللہ کے کسی ولی کو ستاتا ہو، بھائی نبی سے بڑھ کر کے کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کے اولیاء اللہ نبی کی دھول بھی نہیں ہوتے، نبی کا مقام تو بہت اونچے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں نا، سب کو اکٹھا کر لو، وہ سارے مل کر نبی کی جوتیوں کی دھول بھی نہیں ہوتے، نبی کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے۔ تو چونکہ قرآن نے کہا وَتَب، وہ برباد ہو ہی گیا، اور برباد کیسے ہوا؟ اگر آپ اس کا خاتمہ، اس کا جو انجام ہے نا وہ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ یوں کہتے ہیں کہ اس کی جو ابو لہب کی موت ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ کہ گردن میں ایک گلٹی نکلی، طاعون کی گلٹی، عربی لوگ اس گلٹی کو یا اس بیماری کو بولتے تھے عدسہ، اس کی گردن میں نکلی وہ گلٹی طاعون کی۔ اور اس زمانے میں جس کی گردن میں طاعون کی گلٹی نکل جایا کرتی تھی تو اس زمانے میں کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، ایسے مریض کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ تو جس کو طاعون کی گلٹی نکل جایا کرتی تھی اس کے کوئی بھی قریب نہیں جاتا تھا، اور وہ نکل گئی ابو لہب کو، وہ ابو لہب کو نکلی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے گھر والوں میں سے اس کے کوئی قریب نہیں جاتا تھا، اس کو الگ تھلگ ایک کمرے میں، ایک جھونپڑے میں اس کو ڈال دیا، کوئی اس کا حال چال پوچھنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت بھی آ گئی اور یہ مر گیا۔ جب بھی اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا کہ اس کی روح قبض ہو گئی، چلو اس کی تدفین کر دیں، اس کو دفن کر دیں، کوئی اس کے قریب آیا ہی نہیں۔ جب 2-3 دن گزر گئے اور اس کی لاش سڑنے لگی، ظاہر ہے لاش تو سڑے گی، وہ تو مٹی ہے، بدن میں جب تک روح ہے تب تک آدمی چل پھر رہا ہے۔ تو جب اس کی لاش سڑنے لگی اور لوگوں کو، اس کے خاندان والوں کو بدبو آنی شروع ہوئی تو مزدوروں کو لایا گیا، اور ایک گڑھا کھود کر مزدوروں نے اس کی لاش کو لاٹھی اور ڈنڈوں سے دھکیل کر کے اس گڑھے میں ڈال دیا اور پھر اوپر سے پتھر بھر دیے۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ اتنا بڑا اللہ کے نبی کا دشمن، اور کمال دیکھیے، اس کی جو بیوی تھی نا ابو لہب کی، اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل اس کی بیوی کا نام تھا۔ یہ بھی اپنے شوہر سے 10 ہاتھ آگے تھی، اس کا شوہر تو دشمن تھا ہی حضور کا، یہ اپنے شوہر سے 10 ہاتھ آگے تھی، سمجھے؟ اس کے شوہر کا جو مشن تھا اس مشن میں یہ اپنے شوہر کی پوری مدد کیا کرتی تھی، یہی وجہ ہے۔ اور کمینی، اتنی ایک نمبر کی کمینی عورت، کیا تھا کمینہ پن؟ ابو لہب اور اس کی بیوی مالدار بھی بہت تھے۔ بھئی جب آدمی مالدار ہوتا ہے، جب آدمی کے پاس مال ہوتا ہے تو مال کا تقاضا کیا ہے؟ مال کا تقاضا یہ ہے نا کہ آدمی اچھا کھائے، اچھا پہنے، یہی ہے نا۔ اور مال ہوتے ہوئے بھی آدمی نہ اچھا کھاتا ہے نہ اچھا پہنتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس پہ تو لعنت ہی کریں گے لوگ کہ یار یہ اتنا بڑا مالدار آدمی، نہ اس کے کپڑے کا ڈھنگ ہے نہ اس کے مکان کا ڈھنگ ہے۔ تو ان دونوں کا حال یہی تھا، خاص طور سے اس کی بیوی، مال بھی بہت تھا اور اولاد بھی بہت تھی، بیٹے بھی بہت تھے، بڑا کنبہ تھا، مگر بیوی اتنی کمینی تھی کہ جنگل میں لکڑیاں جاتی تھی چگنے کے لیے،
कमीनापन देखो, माल है मगर जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए जाया करती थी और बड़ा सारा गट्ठर जब भी देखते ना तो पता चलता कि वो आ रही है उम्मे जमील, लकड़ियों का गट्ठर ऊपर सर पे रखे हुए, बस यही काम था इसका। जंगल में जाना है और उम्मे जमील देखा लकड़ियों का गट्ठर सर पे लिए आ रही है। इसीलिए कुरान ने इसकी औरत का नाम लिया हम्मालतल हतब। हम्मालतल हतब, हतब का मतलब होता है जलाने वाला ईंधन, जिसको हम बोलते हैं सोख्ता, और हम्माला का मतलब हुआ उठाने वाली। तो इसकी औरत को कुरान ने कहा ईंधन का गट्ठर सर पर उठाने वाली। वैसे इसके दो माना बयान किए गए हैं। एक माना तो यही है जो मैं बता रहा हूँ, हम्मालतुल हतब के माना यही, लकड़ियों का गट्ठर सिर पे उठाकर लाने वाली। और उन लकड़ियों का क्या करती थी? उन लकड़ियों में जो कांटे होते थे ना, कांटे, उन कांटों को हुजूर के रास्ते में बिछाया करती थी कि हुजूर के पैर में कांटा चुभे और इसे तकलीफ हो। ये ऐसा मज़ा आता था इनको हुजूर को तकलीफ पहुंचाने में। और बाकी लकड़ियां अपना जलाती होगी, जो कांटे होते थे उनको हुजूर के रास्ते में बिछा दिया करती थी। जबकि बाज़ उलमा ने हम्मालतुल हतब के माना यहाँ दूसरे बताए। एक माना तो ये हुए, बाज़ उलमा ने हम्मालतुल हतब के माना दूसरे बताए, और वो ये कि ये औरत जो है ना चुगली किया करती थी। और अरबी में जो आदमी चुगली करता हो ना, तो अरबी में उसको हम्मालुल हतब बोलते हैं। जैसे हमारी ज़ुबान में, हमारी हिंदुस्तान में चुगली करने वाले को आग लगाओ भी बोल देते हैं ना। नहीं बोलते कि भाई फुला आदमी जो है ना वो तो आग लगाओ है। तो आग लगाओ का मतलब क्या? ये थोड़ा ही मतलब है कि उसके जेब में माचिस रहती है और वो लोगों के घरों में आग लगाता फिरता है, ये मतलब तो नहीं। बल्कि मतलब ये है कि वो अपनी बातों के ज़रिए वो एक की बात दूसरे तक पहुंचा करके घरों में या शोहर और बीवी के दरमियान आग लगा देता है, उसको बोलते हैं आग लगाओ। और इससे भी ज़्यादा अगर देसी भाषा में मिसाल दूँ ना, इससे भी ज़्यादा ठेठ भाषा में, तो बोलते हैं पूले फूंकना। नहीं बोलते कि भाई उस आदमी ने वहाँ जा कर के पूले फूंक दिए, ये ठेठ भाषा में। तो पूले फूंकने का मतलब क्या? यानी आग लगा दी। उस आदमी ने वहाँ जा कर के पूले फूंक दिए और बस भाई फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो पूले फूंकने का मतलब ये नहीं कि पुराली के पूले वहाँ रखे हुए थे और सचमुच उसने वहाँ तिल्ली लगाई। मतलब ये कि यहाँ की बात वहाँ पहुँचा दी और फिर उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। तो इसी तरह अरबी में हम्मालुल हतब उसी आदमी को कहते हैं जो यहाँ की बात वहाँ पहुँचा कर और वहाँ की बात यहाँ पहुँचा कर के लड़ाई करवा दे। तो ये औरत जो है चुगली करती थी। कैसे चुगली करती थी? ये तो पूरे मुआशरे और समाज के अंदर चुगली किया करती थी, या फिर जो है मुसलमानों की बात काफिरों तक पहुंचा करके काफिरों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया करती थी। और जो आदमी ऐसे होते हैं ना उनका अंजाम होता ही बुरा है। जैसे आपने अबू लहब का अंजाम सुना, इसका भी अंजाम सुन लीजिए फिर क्या हुआ इस बुढ़िया का। यूँ कहते हैं कि एक मर्तबा ये लकड़ियों का गट्ठर जंगल से सर पर लाद कर ला रही थी। तो लकड़ियों के गट्ठर के साथ ये एक रस्सी जो है ना गट्ठर में बांध करके यहाँ अपने छाती पे उसको बांध लिया करती थी ताकि गट्ठर ना गिरे, ताकि गट्ठर ना गिरे। एक रस्सी जो है ये अपनी छाती पे या गर्दन में रखती थी। तो एक मर्तबा हुआ क्या, इसी तरह चली आ रही थी। अब वो तो मक्का तो उबड़ खाबड़ वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है। तो अचानक इसका बैलेंस बिगड़ा और वो गट्ठर सिर पे से गिरा और वो जो रस्सी यहाँ सीने पे रखती थी ना गट्ठर को जमाने के लिए, वो रस्सी यहाँ के बजाय आ गई यहाँ। गट्ठर भारी था, वो पीछे गिरा और धड़ाम से ये भी गिर गई। वहाँ जंगल में कोई आदमी था ही नहीं जो इसकी जान बचा सके, लिहाजा उस रस्सी से इसकी गर्दन घुट गई और ये बुढ़िया वहीं मर गई। एक हदीस में तो हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी कहते हैं उस हदीस को,
جس میں اللہ فرماتا ہے، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، یہ مطلب ہم کو سوچنا چاہیے، جو آدمی نمازی، جس آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پکا نمازی ہے اور اس کی حلال روزی ہے، حرام نہیں کماتا، اس کے پیٹ میں حلال لقمہ ہی جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو بالکل بھی ستانا نہ چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں سے کوئی اس کو ستا رہا ہے نا تو منع کر دینا چاہیے کہ خبردار، یہ آدمی نمازی ہے، سمجھے، اور اس کی بیچارے کی حلال روزی ہے تو یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے اللہ کا ولی کس کو کہیں گے؟ جو آدمی اس زمانے میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، گناہ سے بچتا ہو اور حلال روزی اس کے پیٹ میں جاتی ہو، وہی آدمی اللہ کا ولی ہے، بس۔ وہ ولی سے کم نہیں ہے اس زمانے میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ بہرحال تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک و برباد ہو جائے، وتب، اور وہ تو ہلاک و برباد ہو ہی گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ایک بات، جب اس کو لوگ ڈرایا کرتے تھے، اللہ کے نبی ڈراتے تھے، مسلمان ڈرایا کرتے تھے جہنم کے عذاب سے، تو یہ مذاق کرتے ہوئے یوں کہا کرتا تھا، ابو لہب مذاق کرتے ہوئے حضور کا، اسلام کا، یوں کہا کرتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا جو کچھ کہتا ہے نا جہنم والی بات، اگر جہنم واقعی سچ ہے اور اس میں اگر میں چلا بھی گیا نا تو میرے پاس تو بہت سارے بیٹے ہیں اور میرے پاس بہت سارا مال ہے، اپنے بیٹوں کو اور اپنا مال دے کر کے اپنی جان چھڑا لوں گا، تو میری فکر نہ کرو، یوں کہا کرتا تھا بطور مذاق کے، سمجھے۔ اپنے مال اور اپنی اولاد پر گھمنڈ ہوتا ہے نا آدمی کو، ہیں؟ اگر مان لو کسی کے یہاں ہٹے کھٹے 7 8 10 لڑکے ہوں تو وہ کتنا سینہ تان کر کے چلتا ہے نا؟ ایسا ہی اس کو کوئی انگلی نہیں لگا سکتا، کیوں؟ اپنے بیٹوں پہ اس کو گھمنڈ ہوتا ہے۔ اچھا، فوراً بول دے گا لائیے بھی بلا کے سب کو، اور جس بیچارے کے کوئی نہیں ہوتا نا وہ بیچارہ جھک کے چلتا ہے، سوچتا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں، میری کون حمایت کرے گا؟ بولو ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، 7 8 10 12 پوت ہوں ہٹے کھٹے تو وہ اپنے کو جو ہے نا راجا سمجھتا ہے، سنتا نہیں ہو کسی کی، اور جس کے کوئی نہ ہو بیچارہ سب کی سن لیتا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یوں ہی مذاق کرتا تھا کہ میرے یہاں تو بہت ساری اولاد ہے، مال بھی بہت ہے، اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو اپنی ساری اولاد اور مال دے کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔ اللہ نے دیکھو کیا کہا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے نہ تو اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی اولاد کام آئی، سمجھے؟ اولاد پہ بہت زیادہ گھمنڈ کرتا تھا، اس کو تو کندھا بھی نصیب نہیں ہوا، اس کو تو کوئی دیکھنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ کہاں گئے وہ سارے بیٹے جب یہ تڑپ تڑپ کے جان دے رہا تھا اور مزدوروں نے اس کو دھکیل دھکیل کر کے گڈھے میں ڈالا؟ کہاں گئی وہ اولاد؟ کہاں گیا وہ مال؟ سیصلی نارا ذات لہب، اور ضرور سیصلی نارا داخل ہوگا، ابو لہب داخل ہوگا ایسی آگ میں، ذات لہب جس کے اندر انگارے ہوں گے، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھڑ سر پہ لادنے والی، اس کا بھی یہی حشر ہونا ہے۔